السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں 8ویں پارے میں سورۃ الانعام ہے اور اس کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 152 اور 153، 151 سے 153۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بہت اہم معاشرتی ہدایات عطا فرمائی ہیں، اور مفسرین کا فرمانا ہے کہ یہ تمام ہدایات تمام امتوں میں مشترک رہی ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ بعض احکامات ہے کہ ایک شریعت میں ایک حکم ہے، بعد والی شریعت میں وہ حکم منسوخ ہو گیا، ایبروگیٹ ہو گیا، لیکن یہ وہ ہدایات ہیں کہ جو تمام شریعتوں میں متفقہ رہی ہیں۔ اس کو یہ بھی کہا گیا کہ جو تورات کے مشہور 10 احکامات ہیں، 10 کمانڈمنٹس آف تورا، یہ ان کا قرآنک ورژن ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تورات میں ان کی امت کے لیے جو معاشرتی ہدایات عطا کی گئیں ان کا یہ بیان ہے جو قرآن حکیم میں اس مقام پر آیا۔ اور ان الفاظ میں آپ نے وصاکم کے الفاظ سنے ہیں، تو اس کو یہ عنوان بھی دیا گیا کہ یہ وہ وصیتیں ہیں، وصیتیں جو رسول اللہ علیہ السلام نے امت کو عطا فرمائیں، اور اصل میں تو یہ وصیتیں اللہ کی طرف سے ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے امت کو عطا ہوئیں۔ اس اعتبار سے یہ مقام بڑا قیمتی ہے کہ معاشرت کے لیے بہت اہم ہدایات، 10 اہم احکامات جو اس مقام پر عطا ہوئے۔ پہلے ان کا مفہوم اور ترجمہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ارشاد ہوا، قل تعالوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں تلاوت کر کے بتاؤں کہ تم پر کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں اور انہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اسے قتل نہ کرو مگر یہ کہ حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے وصیت جو اللہ تمہیں فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو، ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے پر جو سب سے بہترین ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو
ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم بات کہو تو عدل کی بات کہو، خواہ قریبی رشتہ دار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، یعنی حضور کے ذریعے سیدھا راستہ اللہ نے جو عطا فرمایا، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر راستوں کی جو کہ گمراہی کے طرف لے جانے والے پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو وہ تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ 3 آیات ہیں جن میں یہ وصیتیں عطا ہوئیں، الفاظ بھی 3 مرتبہ آپ نے سنے، وصاکم، اللہ نے تمہیں یہ وصیتیں فرمائی ہیں۔ یہ اللہ کی وصیتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے قرآن کریم میں عطا ہوئیں۔ البتہ جیسے کہ ذکر کیا گیا، تورات میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، کتاب خروج میں، اور تمام انبیاء اور رسول کی تعلیمات میں یہ ہدایات مشترکہ ہیں، ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ گویا یونیورسلی، گلوبلی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے، ہر دور میں اور قیامت تک کے لیے جو ہدایات عطا فرمائیں وہ اس مقام پر قرآن کریم میں آ رہی ہیں۔ گزشتہ جمعے کا خطاب میرا لاہور میں تھا، آپ کے علم ہے کہ ایک جمعہ یہاں کراچی، ایک جمعہ لاہور، وہاں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کا مختصر مطالعہ کیا تھا، ورنہ یہ آیات تفصیل طلب ہیں اور ان میں بڑی تفسیر ہے یا تفاصیل ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائی، مگر ایک نشست میں کوئی بنیادی پیغام یاد دہانی کا سامنے آ جائے، یہ مقصود ہے۔ تو پچھلی مرتبہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کا ہم نے مطالعہ کیا تھا قرآن اکیڈمی کی مسجد لاہور میں۔ آج ہم یہ سورہ انعام کی 3 آیات کا کوشش کریں گے مختصر مطالعہ ہو سکے۔ البتہ یہ ہدایات یعنی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اللہ کے حق کے بارے میں بھی اور اس کی مخلوق کے حقوق کے بارے میں بھی جا بجا قرآن کریم میں بیان ہوئیں۔ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی تفصیل ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں بھی تفصیل ہے، یہ 3 آیات سورہ انعام کی 151 سے 153 یہاں بھی وضاحت ہے، اور اس کا ایک جامع بیان آتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں۔ سورہ بنی اسرائیل جس کا ایک اور نام سورۃ الاسراء بھی ہے، اس کے 3 اور 4 رکوع کا مطالعہ ہمارے ہاں منتخب نصاب میں بھی کرایا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے چند منتخب مقامات، سلیکٹڈ پورشنز آف دا قرآن، ان کا استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بارہا مطالعہ کرایا، کتابی شکل میں بھی، آڈیو میں بھی، ویڈیو میں بھی، مختصر بھی اور تفصیلی بھی موجود ہے۔ باقی تفصیلات وہاں پر سورہ بنی اسرائیل کا جو درس ہے رکوع نمبر 3 اور 4 کا، وہاں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس یاد دہانی مقصود کہ یہ ہدایات جا بجا قرآن کریم میں عطا ہوئیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ صرف چند عقائد کا مجموعہ نہیں ہے، یا وہ صرف چند ریچولز کی تعلیم نہیں دیتا، وہ صرف چند موڈس آف ورشپ ہی کی تعلیم نہیں دیتا عبادات کی، یہ سب بھی دین کا حصہ ہے۔ عقائد کا معاملہ، ایمانیات کا معاملہ، عبادات کا معاملہ، خوشی غمی کے بارے میں رسومات کیا ہوں گی، اس کے بارے میں ہدایات، یہ بھی دین نے عطا کی ہیں۔ لیکن دین کا جو پرسپیکٹیو وہ بڑا محدود ہو گیا آج ہمارے یہاں، یا دین کا جو تصور ہے وہ بڑا محدود ہو گیا۔ یہ دین زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے، فرد کے لیے بھی، گھر کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، اور معیشت، ریاست اور عدالت، ان تمام امور کے لیے بھی۔ جب ان مقامات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ذہن کھلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا آل انکلوسیو پیکج ہمیں عطا کیا۔ یہ ہماری کمی ہے، یا علمی کمی ہے، یا اور ہماری کوتاہی ہے کہ اس طرف توجہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اس تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ ایک نقطہ اور پھر انشاءاللہ ان آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ سورۃ الانعام ہے، مکی سورت ہے، اور مکی دور کے مضامین میں شرک کی نفی، مشرکین کی غلط تصورات کی نفی کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ پچھلی آیات میں مشرکین کے اس طرز عمل کا بیان تھا کہ حلال حرام کے فیصلے خود ہی کرنے لگ گئے، جو چاہا حلال کر لیا، جو چاہا حرام کر لیا۔ ان کے اس غلط تصور اور طرز عمل کی نفی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں فرما کر اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے کس چیز کو حرام قرار دیا۔ یہ ہے پس منظر یا رب پچھلی آیات کے ساتھ۔ ایک نقطہ اور مزید یہ ہے کہ یہاں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کو حرام قرار دیا، لیکن ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آگے اللہ ذکر فرما رہا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، تو اس میں حرام کیا ہے؟
تو یوں سمجھیں کہ جن باتوں کے کرنے کا مطالبہ ہے اگر وہ نہ کی جائیں تو وہ حرام ہے. اس کو اس انداز سے لیجیے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, اگر ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اس کو اس انداز سے لیجیے. باقی فقہا کی اصطلاحات, مفسرین کی اصطلاحات وہ تفاسیر میں دیکھیے گا. ایجابی طور پر بیان کر کے بھی حرمتیں بیان کی جاتی ہیں. اب یہ مفسرین کی اصطلاح ہے, اس کی تفصیل کا موقع نہیں. سادہ سی بات کیا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ باتوں کا ذکر آ رہا ہے. ہاں ان 10 باتوں میں کچھ کرنے کے کاموں کا تقاضا ہے, جس کو ہم فرائض کہہ لیں, واجبات کہہ لیں, ضروری امور کہہ لیں. اگر وہ کام انجام نہ دیے جائیں تو وہ حرام ہو جائے گا, یعنی وہ طرز عمل حرام ہے. یعنی ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. ناپ تول میں کمی کر کے مسلمان کا نقصان کرنا یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اس انداز سے اس بات کو سمجھنا چاہیے. ارشاد ہوا سورہ انعام کی آیت نمبر 151, قل اے نبی علیہ السلام فرمائیے, تعالوا آؤ, اتلو ما حرم ربکم علیکم, میں تمہیں تلاوت کر کے بتاؤں, پڑھ کر سنا دوں کہ تم پر تمہارے رب نے کیا حرام کیا. یہ لفظ بھی بڑا پیارا ہے, تعالوا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تفسیر معارف القرآن اس میں لکھا کہ یہ انداز عربی اسلوب میں استعمال ہوتا ہے کب؟ جب کوئی بلندی پر کھڑا ہو اور کسی کو بلا رہا ہو, بتا رہا ہو اور وہ نیچے ہو. جب کوئی بلندی پر ہو, بلند مقام پر, اور وہ کسی کو بتا رہا ہو, سمجھا رہا ہو, بلا رہا ہو اور وہ نیچے ہو. مطلب کیا ہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ بلندی ملے تمہیں, تم چاہتے ہو کہ عروج ملے تمہیں, تم چاہتے ہو کہ رفعت ملے تمہیں, تو آؤ ان باتوں پر عمل کرو. ان باتوں پر عمل کرو گے تو تمہیں بلندی ملے گی, بلند مرتبہ ملے گا, بلند مقام ملے گا. اور سب سے بلند ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اس کے احکامات بیان ہو رہے ہیں. سب سے بلند ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ اس کے وصایا, اس کی وصیتیں بیان ہو رہی. ان پر عمل کرو گے تو تمہیں عروج ملے گا, ان پر عمل کرو گے تمہیں بلندی ملے گی, ان پر عمل کرو گے تو تمہیں مقام بلند اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس لفظ میں بھی بڑا پیارا مفہوم بیان کیا گیا. تعالو, قل تعالو, اے نبی علیہ السلام فرمائیے آؤ, اتلو ما حرم ربکم علیکم, میں تمہیں تلاوت کر کے سناؤں, میں تمہیں پڑھ کر سناؤں تم پر تمہارے رب نے کیا حرام کیا. تم نے من چاہی باتوں کو حلال کر لیا, من چاہی باتوں کو حرام کر لیا, جو چاہا تم نے اختیار کر لیا. جو آج کا ٹرینڈ ہے, اٹس مائی چوائس, اٹس مائی اسٹائل, جو چاہوں سو میں کروں. نہ, تم بندے ہو, بندے بن کر رہو. آؤ ہم تمہیں بتائیں رب نے کن باتوں کو حرام کیا. نمبر 1, اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ موضوع اپنی جگہ بہت بڑا ہے. اللہ ہم سب کی شرک کی ہر قسم سے حفاظت فرمائے. البتہ پچھلے جمعے میں بھی حوالہ دیا تھا, آج بھی حوالہ دے رہا ہوں. اس موضوع پر بانی تنظیم استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت جامع خطابات ہیں. 6 گھنٹے کے ان کے آڈیو کیسٹس ہیں. اب تو خیر آڈیو ڈیجیٹائز ہو گیا ہے. وہ حقیقت و اقسام شرک, یا پھر ان کا ایک بیان ہے, ایک سیریز ہے 1985 کی ابو ظہبی سیریز, اس میں 2.5 سے پونے 3 گھنٹے کا ان کا بیان ہے حقیقت و اقسام شرک. اس کا سن لیا جانا بہت مفید رہے گا. اور یہ موضوع حقیقت و اقسام شرک کتابی شکل میں بھی ہمارے ہاں موجود ہے. نہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے, نہ اللہ کے صفات میں شریک کرنا ہے, نہ اللہ کے حقوق میں شریک کرنا ہے. 2 باتیں یاد دہانی. دکھاوے کا عمل بھی شرک ہے. من صلی یرائی فقط اشرک, مسند احمد کی روایت, جس نے دکھاوے کا عمل کیا, دکھاوے کی نماز ادا کی, اس نے شرک کیا. یہ خطرہ ہم سب کے لیے. اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں, اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کا قانون چلے, کسی اور کا حکم چلے, یہ بھی شرک ہے. اللہ کا قانون چھوڑ کر کسی اور کا قانون, اللہ کا حکم چھوڑ کر کسی اور کا حکم, اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں کسی اور کی بڑائی, یہ اجتماعی سطح کا شرک ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نمبر 2 فرمایا وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. یہ احسان بڑی پیاری اصطلاح قرآن پاک میں, جس کی تفصیل حدیث مبارک میں آتی. جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے, مشہور حدیث جبرائیل, اور نبی علیہ السلام سے کچھ ان کا مکالمہ ہوا, اور کچھ سوالات کے ذیل میں احسان کے بارے میں سوال آیا. بڑی گہری بات ہے. کیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی بندگی ایسے کرو, اللہ کے لیے عمل ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ درجہ مطلوب ہے. اگر یہ یقین حاصل نہیں تو یہ تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو احسان بڑی جامع اصطلاح ہے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں. یہ اپنی جگہ ایک معاملہ. ہر عمل کو, صرف نماز نہیں, ہر عمل کو خوبصورتی کے ساتھ, حسن کے ساتھ,
عمدگی کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ دوسرا درجہ. پہلا درجہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسے عمل کرو. اگر یہ یقین نہیں رکھتے تو یہ تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب اس یقین کے ساتھ بندے کا عمل ہوگا تو عمل میں حسن پیدا ہوگا. یہ اپنی جگہ ایک بڑی جامع اصطلاح احسان. البتہ ہم عموم کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. جا بجا قرآن کریم میں کم و بیش 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرماتا ہے. کچھ وضاحت پچھلی خطاب جمعہ میں ہوئی ہے، باقی ماں باپ کے تعلق سے بہت تفصیلی بیان قرآن کریم میں اسی مقام پر جس کا حوالہ دیا گیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 میں ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر چلے گئے تو اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اگر زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اپنی جگہ اہم موضوع ہے. جب ہم بے خدا تہذیب سے امپورٹڈ ٹرینڈز کو دیکھتے ہیں، جہاں کہا جاتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ مدرس ڈے منا لو، فادرس ڈے منا لو، تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. جن ماں باپ نے باپ نے خون پسینے کی کمائی کھپا دی، ماں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اللہ کے حکم سے اولاد کو جنم دیا اور اپنے آپ کو کھپا دیا، اس کو سال میں ایک مرتبہ یاد کریں. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، بغیرتی کی انتہا ہے. اور کہاں ہماری تہذیب، ہماری اقدار کہ پیغمبر فرماتے علیہ السلام تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. تیسری بات وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ بھی کھلائیں گے کہاں سے، اور ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر اولاد زیادہ ہو جائے گی تو مسئلہ پیش آ جائے گا. یہ زمانے جاہلیت میں بھی تھا. آج تو ہم کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی پڑھا لکھا دور ہے، بڑا مہذب دور ہے، بڑی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے، بڑی ترقی ہو گئی ہے. وی آر پروگریسنگ، ہم پروگریس کر رہے ہیں بہت زیادہ. عجیب پروگریس ہے. یعنی 14 صدیوں پہلے ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ایک عار کیا محسوس کرتا تھا ایک باپ کہ اگر بیٹی جوان ہو گئی، اس کا نکاح کسی سے کروں گا تو داماد کے سامنے جھکنا پڑے گا. یہ عار محسوس کرتے تھے. آج بھی لوگ محسوس کرتے ہیں، کچھ لوگ آج بھی اس کو عار محسوس کرتے ہیں، مشکل سمجھتے ہیں. اسی طریقے پر کچھ کا خیال یہ ہے کہ اولاد اگر اس کے اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے تو اولاد نہیں ہونی چاہیے یا کم ہونی چاہیے. یہ زمانے جاہلیت میں بھی کچھ لوگ، سارا عرب نہیں، کچھ لوگوں کا یہ تصور تھا کہ بیٹی کی پیدائش پر منہ بناتے تھے. قرآن پاک اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے، اور اس انداز سے بھی سبحان اللہ سورہ تکویر میں قیامت کے نقشے کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اور فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش اس بچی کو قتل کر دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. بڑے رلا دینے والے واقعات، دل کو ہلا دینے والے واقعات ہمیں سیرت کی کتابوں اور احادیث کی کتب میں ملتے ہیں. تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال عرب کے معاشروں میں کچھ لوگوں کا تصور تھا کہ بیٹی کو بوجھ سمجھتے تھے، عار سمجھتے تھے، کسی کو داماد بنانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، یا یہ کہ اولاد کے اخراجات کیسے پورے کریں گے. کیا خیال ہے آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں، آج بھی جہالت موجود ہے کہ نہیں؟ آج بھی بیٹیوں کی پیدائش پہ کچھ لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں. میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام 3 بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور آج کسی کے گھر میں 3-4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو لوگ اس سے تعزیت کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بہت بڑا بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے بیٹیوں کی شادی کو، کیا بیٹوں کی شادی کو بھی، شادی کے عمل کو ہم نے مشکل بنا دیا. نکاح کو ہم نے بوجھ اور مصیبت بنایا، اس لیے بیٹیاں بوجھ محسوس ہوتی ہیں. ورنہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سامنے رکھیں تو کسی بیٹی کے باپ پر، کسی بہن کے بھائی پر اس لڑکی کی شادی کے تعلق سے 1 روپے کا خرچہ نہیں. کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے. شادی ہو رہی ایک مرد کی، وہ مہر بھی دے گا، وہ نکاح کے موقع پر چھوارے بھی تقسیم کرے گا. ایک دعوت سنت سے ثابت ہے ولیمہ، وہ اس کا اہتمام کرے گا. جن ماں باپ نے بیٹی کو پال پوس کر حوالے کر دیے کسی بندے کی جس کو اپنا داماد بنایا، اب اس سے اور کیا تقاضا ماں باپ سے کیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سنت کا ورژن ہے. اور جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ہم نے بچیوں کے نکاح کو مشکل بنا دیا، نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا، مصیبت بنا دیا، بوجھ بنا دیا، نتیجتاً زنا کے راستے آسان ہو گئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایک یہ جہالت آج بھی.
اسی طرح بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا جہالت آج بھی ہے. بچے نہ ہو یہ جہالت آج بھی ہے. بچے دو ہی اچھے، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں. یہ نعرے چلتے پاکستان اور ہندوستان میں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں کہا جا رہا ہے بچے کم رکھو، اور پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر فرماتے میں اپنی امت کے میں اپنے ان امتیوں پر فخر کروں گا قیامت کے دن جن کے ذریعے میرے رب نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا. اب بتائیں لوگوں کی مانے پیغمبر کی مانے؟ اور پیغمبر وحی کی تعلیم کے مطابق کلام کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بالکل الٹے جا رہے ہیں. جہالت صرف ابو جہل کے زمانے کے لوگوں کی کنیز نہیں ہے. یہ آج بھی پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں جہالت مل جائے گی، پڑھے لکھے معاشروں میں مل جائے گی، ترقی یافتہ دور میں مل جائے گی آپ کو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اولاد کو اس مفلسی کے ڈر سے، تنگدستی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اور یہ بھی فقہی مسئلہ فقہا بیان فرماتے ہیں، اگر ایک بچہ یا بچی ماں کے بطن میں ابھی پرورش پا رہا ہے اور 4 مہینے کا ہو گیا، یوٹرس کے اندر رحم مادر میں ایک بچہ یا بچی 4 مہینے کا ہو گیا اور اس کے بعد ایبورشن کرایا جاتا ہے، اسقاط حمل کرایا جاتا ہے، یہ قتل کے مترادف ہے، بالکل قتل کے برابر ہے. اس سے کہ حدیث واضح ہے کہ 4 مہینے کے بعد اس بچے کے وجود میں روح پھونک دی جاتی. تفصیل فقہا سے پوچھیں، تفاسیر میں دیکھیں. اور ہمارے یہاں کیا ہے، معاذ اللہ کے اول تو نکاح کا انکار ہو رہا ہے، یہ شریعت کے خلاف بغاوت ہے. 8 مارچ کو عورت مارچ کے نام پر نکاح کا انکار، اور اس کے بعد یہ اولاد نہیں چاہیے. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیوں دیا ہے؟ عورت کو بچہ جنم دینے کی صلاحیت کیوں دی ہے؟ آپ کو اور مجھے اللہ نے آنکھ کاہے کے لیے دی؟ دیکھنے کو دی ہے نا. کان کاہے کے لیے؟ سننے کو. تو سنو، دیکھو، دیکھ رہے سن رہے. تو اللہ نے عورت کو بچہ جنم دینے کی صلاحیت کاہے کو دی؟ فالتو میں دی؟ معاذ اللہ، اللہ کوئی شے بیکار پیدا، استغفر اللہ. اللہ فرماتا ہے خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پوری کائنات زمین و آسمان سب با مقصد پیدا کیا ہے، پرپسفل پیدا کیا ہے. سمپل سی بات. نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھے گا. نکاح کے مقاصد اپنی جگہ ایک اہم موضوع ہے، اللہ حفاظت فرمائے. اور اگر یہ تصور کہ کھائیں گے کہاں سے، اللہ فرما رہا ہے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں انہیں بھی کھلاتے ہیں، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں. اور اللہ کا احسان ہے کہ رزق کا ذمہ اس نے لے رکھا ہے اپنے ذمہ کرم پر. مخلوق کو دیا ہوتا آپ کا میرا کیا حشر ہو جانا تھا. ذرا مالدار 2 پیسے جیب میں زیادہ آنے والوں کو اور کیا تکبر کا عالم ہوتا. پھر نہیں، رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 6 12ویں پارے کا آغاز، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ رکھی ہو. محنت کرنی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسے کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. وہ صبح اپنے آشیانوں سے، اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، محنت کرنی، شام کو لوٹتے ہیں پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. کوئی سٹوریج فیسلٹی تو ان کے پاس نہیں. رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. اللہ یقین عطا فرمائے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں اور انہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں. یہ رزق کا معاملہ مجھے اور آپ کو پریشان نہ کرے، یہ ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. ہمارے ہاں فیملی پلاننگ کے نام پر چلتا ہے معاملہ، اور نہ جانے کس انداز سے معاملہ چلتا ہے. ان سب کو ریفیوٹ کیا گیا، ان سب کے جوابات دیے گئے اور مزید جوابات دیے جا سکتے ہیں. اللہ دین پر ایمان اور وحی کی تعلیم پر یقین مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. چوتھی بات، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، چاہے ان میں سے جو ظاہری ہوں یا پوشیدہ ہوں. اللہ کے کلام کی ترتیب دیکھیے. یہ جو اولاد کے بارے میں مفلسی کے ڈر سے اولاد کا قتل یا اولاد پیدا ہی نہ ہو یا اولاد کے پیدا ہونے کے معاملے کو کنٹرول کرنے کی بات یا روکنے کی بات یا سیف رہنے کی بات، اس سے اگلی تفصیل کی ضرورت نہیں. آج کیا ہوا، وہ سیف رہنے کے معاملات اور وہ روکنے کے معاملات، برتھ کنٹرول تو ہو نہیں سکا. مسلمانوں میں ماشاءاللہ ابھی بھی 3.6% اینول گروتھ ریٹ ہے، اور مغرب پریشان ہے. وہ کہتے ہیں 1.8% اینول گروتھ ریٹ منیمم ضروری ہے کسی سیویلائزیشن کو بچانے کے لیے. اور بہت سے ان غیر مسلم ممالک کے اندر یہ 1.8 سے بہت ڈاؤن ہو چکا ہے. پریشانی کہ مسلمانوں کا ڈبل ہے 3.6%. بھارت کوشش ہے کہ یہ تو ہو نہ سکا، مگر ان کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ زنا کے معاملات آسان ہو گئے. اللہ حفاظت فرمائے. زنا کے راستے آسان ہو گئے.
اس سے آگے مجھے جانے کی ضرورت نہیں. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. چلے کچھ کرنے تھے اور دراز سے کچھ اور کے کھل گئے. اللہ اس اولاد کے قتل سے منع کرنے کے فوراً بعد یہاں بھی اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی بے حیائی کے قریب جانے سے روکتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کے کلام کی ترتیب دیکھیے. بارہ اس میں مزید تفصیل, ولا تقربوا الفواحش, فواحش کے قریب نہ جاؤ. فواحش کیا ہے؟ فحشا, فحش, وہ اعمال جن کی برائی بالکل کھلی اور بالکل واضح ہو. وہ اعمال جو برے اعمال ہیں جن کی برائی بالکل واضح ہو. ہم اردو میں کہتے بڑے قبیح اعمال ہیں, ان کی برائی, ان کی گراوٹ, ان کا گندا برا ہونا, غیر اخلاقی ہونا بالکل نمایاں ہے. ہاں یہ ظاہری بھی چیزیں ہیں اور یہ باطنی بھی چیزیں ہیں. اب اس میں فقہاء مفسرین نے کئی تفصیلات بیان فرمائی. ایک بے حیائی کی وہ کام وہ اعمال جو دل میں گناہ کو گناہ کے شوق کو پروان چڑھاتے ہوں اور زنا کی طرف لے جانے کا ایک داعیہ, ایک انٹینشن دل میں پیدا کرتے ہوں. تو یہ جو کچھ آج میڈیا کی اسکرین پر, بل بورڈز کے اوپر, اسمارٹ فون کی اسکرین پر, واٹ ایور اٹ مے بی, جو کچھ پریزنٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے بعض لوگوں نے کہا جی ارطغرل ڈرامہ بڑا اچھا ہے اور جناب اس میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. وہ اللہ کے بندے, ساری بے پردہ عورتوں کو دکھا دیا گیا, غیر مسلم عورتوں کو مسلمانوں کا کریکٹر دے دیا گیا. ان کو اگر آپ نے پہنا, نہیں یہ نسبتاً بہتر تھا. اچھا جی وہ انڈین ڈرامے بڑے برے ہوتے ہیں, تو پاکستانی ڈرامے کیا متقی اور پرہیزگار لوگوں کے کردار پر مبنی ہوتے ہیں؟ خدا کے بندو کیا باتیں کر رہا ہوں. یہ سارا کچھ دیکھ کر دلوں میں خیال نہیں پیدا ہوتے؟ یا بغوث شخص سے اگر کسی کے دل میں خیال پیدا نہیں ہو رہے تو بھائی وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا معائنہ کرائے, سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے چیک کروائے اپنے آپ کو. کوئی تو فہم کی بات کرنی چاہیے. تو بہرحال ایک ہے وہ کھلی بے حیائی کی چیزیں جس سے دل میں گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, زنا کرنے کا یا گناہ کی طرف جانے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. اور ایک یہ پوشیدہ معاملات بھی ہوتے ہیں. تنہائی میں دو نامحرم باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے دو نامحرم تنہائی میں ہوں گے, تیسرا کون ہوگا؟ تیسرا شیطان ہوگا. اللہ اکبر. اور ہمارے یہاں جملے کیا جی ہمیں بڑا اعتماد ہے. سبحان اللہ, اللہ کو اعتماد نہیں ہے. اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے امت کی عورتوں کو, اولا نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو, اور پھر امت کی عورتوں کو پردے کے احکامات دے رہے ہیں. اللہ کے نبی حدیث بیان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نابینا کے آ جانے پر اپنے ازواج مطہرات کو حضور فرمانے پردہ کرو. حضور یہ تو دیکھتے نہیں, کہ تم تو دیکھ رہی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہمارے جملے چلتے ہیں وی ہیو ٹرسٹ, ہمیں بڑا اعتماد ہے. وہ سوچیں کہہ کیا رہے ہیں؟ اللہ یہ فرما رہا ہے, اس کے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں. یہ ہدایت ہماری عفت کی, پاک دامنی کی, حیا کی حفاظت کے لیے, زنا کی روک تھام کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ, ہمیں بڑا اعتماد ہے. استغفر اللہ. اور کچھ تنہائی کے اندر پھر وہ اور چیزیں جو رات بھر سارے پیکیجز چلتے ہیں, اس میں جائز استعمال بھی ہوگا. بہت سے ینگسٹرز رات کو اوورسیز ریلیٹڈ جابس کر رہے ہیں, ہم اس کی نفی نہیں کر رہے, لیکن جتنے پیکیجز میں جو کچھ چل رہا ہے, اب تو اللہ معاف کرے کہ سوشل میڈیا پر دین پریزنٹ کرنے والوں کی گفتگو کے دوران بھی جو ایڈورٹائزمنٹ آ رہے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں. اللہ وہ ان کے اختیار میں یقیناً نہیں ہے. ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ اختیار آپ کا ہے کہ آپ مونیٹائزیشن نہ کرو بھائی, آپ پیسہ نہ کماؤ اس کے اوپر. ہم تو ان سے بھی کہہ رہے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا میں بات کہہ رکھی, چاہے ویوز نہ ملے نہ ملے بھائی, حرام کے ذریعے, ناجائز کے ذریعے, غلط کے ذریعے, فحاشی اور یعنی کی ترویج کے ذریعے ہم دین کی بات پہنچ, اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے, اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال بہت سی باتیں ظاہری اور بہت سی باتیں پوشیدہ, ایک یہ ترجمانی کی گئی. ایک یہ ترجمانی کی گئی بہت سے برے اعمال ہیں وہ ہم ظاہری طور پر زبان سے کرتے ہیں, گالی دے دینا, غیبت کرنا, برا بھلا کہنا, لعن طعن کرنا, کامنٹس پاس کرنا, لوز ٹاک کرنا, دوسرے کو حقیر ڈیگریڈ کرنا, یہ ظاہری طور پر زبان سے ہوتا ہے. ہاتھ سے ہوتا ہے, مارا پیٹا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے, کسی کی جائیداد ہڑپ کی جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور کچھ گناہ بہت بڑے گناہ ہیں مگر وہ باطن میں ہوتے ہیں, یہ نظر نہیں آتے. تکبر دل کا گناہ ہے, حسد دل کا گناہ ہے, بغض دل کا گناہ ہے, بدگمانی دل کا گناہ ہے, نفرتیں دل کا گناہ ہے, کسی کے بارے میں کہ ان کو لڑوا کے مروا ڈالوں, یہ اندر جو یہ دل کا گناہ ہے, یہ پوشیدہ ہے. پھر یہ بھی بتایا گیا بہت سے وہ معاملات ہیں جن کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں مگر بہت سی باتوں کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے, مگر اللہ کے نزدیک وہ گناہ ہے. طلاق ہو چکی, مغلظ یعنی 3 طلاقیں ہو چکی, تفصیل اپنے مقام پر.
پھر بھی کوئی ساتھ رہ رہا ہے، حرام ہے مگر لوگ سمجھتے نہیں اس کو، بہت سے کو پتہ بھی شاید نہ ہو اور وہ حرام کام ہو رہا ہے۔ یہ ساری تفصیلات مفسرین نے لکھی، اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فحش باتوں کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ لفظ بڑا عجیب ہے، قریب نہ جاؤ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ ہے، اس نے مخلوق کے لیے، بندوں کے لیے جو نظام عطا کیا وہ بڑا پیارا ہے۔ انسانوں کا نظام حرکت میں آتا ہے جب جرم ہو جاتا ہے، رب کا نظام کہتے ہیں کہ جرم ہونے کی نوبت پیش نہ آئے۔ نپ دا ایول ان دا بڈ والی بات ہے نا، شن دا ڈورز آف دا ایول، یا فقہا کہتے ہیں سد الذرائع، وہ ذرائع، وہ ریسورسز، وہ اعمال، وہ کام، وہ امور جو بالآخر گناہ تک لے جا سکتے ہیں، دین کہتے ہیں اس سے بھی دور رہو، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس۔ احادیث وعدے، ایک ہے کوئی مثلا کسی کی چراگاہ ہے، وہاں پہ درخت ہیں اور پتے ہیں، سب کچھ ہیں، اگر کوئی بندہ اپنی بکریوں کو اس کے قریب قریب لے کر جائے گا تو اندر داخل ہی ہو جائے گا نا، ستیہ ناس ہو جائے گا۔ تو تم بھی اگر حرام کے قریب قریب جاؤ گے تو مبتلا ہو جاؤ گے، تو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس والی بات ہے۔ یہاں لا تقربوا الفواحش ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وہ تمام اعمال جو بالآخر اس گندے کام تک تمہیں لے جا سکتے ہیں، ان کی بھی شریعت نے ممانعت فرما دی ہے۔ یہ ہے دین، یہ ہے وحی کی تعلیم۔ انسان کا قانون عام طور پر گناہ کے یا جرم کے ہو جانے کے بعد ایکٹیویٹ ہوتا ہے، وحی کی تعلیم بتا رہی ہے کہ ایسا ماحول پریزنٹ کرو، ایسا ماحول کریٹ کرو کہ گناہ کا معاملہ منیمائز ہو جائے۔ پھر بھی جو کرے تو پھر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مانے تو پھر ان کے لیے سزائیں بھی ہیں، قاتل کے لیے بھی ہے، اور ڈاکو کے لیے بھی ہے، اور چور کے لیے بھی ہے، اور زانی کے لیے بھی ہے، اور شرابی کے لیے بھی ہے، عزتوں سے کھیلنے والے کے لیے بھی ہے۔ بٹ ماحول یہ کریٹ کرو کہ اس کی نوبت نہ آئے، منیمائز ہو جائے گناہ کا معاملہ۔ تو لا تقربوا الفواحش، فواحش کی کھلی بے حیائی یعنی بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ما ظہر منہا، ان میں سے جو ظاہری ہوں، وما بطن، اور جو ان میں سے پوشیدہ ہوں۔ پانچویں بات اس آیت میں فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام یعنی محترم ٹھہرایا اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ حرام ایک ہوتا ہے پروہیبیشن کے معنی میں، شراب حرام ہے، کیا مطلب؟ شراب استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ممانعت ہے۔ اور ایک حرام ہوتا ہے سیکریڈ کے معنی میں، محترم کے معنی میں۔ مسجد حرام کا مطلب کیا ترجمہ کریں گے؟ حرمت والی مسجد، کیا مطلب؟ اس کا احترام ہم پر واجب ہے۔ حرم پاک، اس کا احترام ہم پر واجب ہے، اور اس کے پروٹوکولز ہیں باقاعدہ، اس کے تقاضے ہیں، اس کے قوانین ہیں۔ تو ایک حرام ہوتا ہے ممانعت، پروہیبیشن کے معنی میں، شراب منع ہے۔ ایک حرام ہوتا ہے سیکریڈ کے معنی میں، محترم کے معنی میں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے جس جان کو محترم ٹھہرایا اس کی تم جان سے کھیل نہیں سکتے، جان لے نہیں سکتے۔ تو جس کی جان نہیں لے سکتے اس کو قتل کرنا حرام ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اللہ کا دین انسانوں کو جینے کا حق دیتا ہے، اور بہت بنیادی جو حقوق ہیں وہ سب کو عطا کرتا ہے۔ عقیدے کا حق ہے، اگر کوئی غیر مسلم رہنا چاہتا ہے رہے، اسلامی ریاست میں ہوگا تو اس کی عبادت دستی قبول کرے گا، باقی آخرت میں سزا بھگتے گا پھر وہ۔ اسی طرح لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی آبرو، لوگوں کی عقل، سبحان اللہ، ان کی حفاظت۔ شریعت کے مقاصد بیان ہوتے ہیں، مقاصد الشریعہ فقہا کہتے ہیں 5 بڑے بڑے مقاصد ہیں جس کے تحت بہت سارے احکامات کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ عقیدے کی حفاظت، عقل کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، ٹھیک؟ اور بہت سارے احکامات کی حکمتیں، جب ان مقاصد الشریعہ، آبجیکٹیوز آف دا شریعہ کو ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے احکامات کی حکمتیں سامنے آتی ہیں۔ قصاص کا حکم کیوں ہے؟ قاتل قتل کیا جائے گا، اگر قتل کرنے کا حکم جاری ہو کہ یہ اگر قتل کوئی کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا، تو ایک بندہ 100 مرتبہ سوچے گا کسی کی گردن اڑاؤں کہ نہ اڑاؤں، اس کی بھی جان محفوظ، لوگوں کی بھی جان محفوظ۔ ڈاکوؤں کی سزائیں کیوں ہیں؟ تاکہ مال محفوظ رہے۔ چوری کی سزا کیوں ہے؟ تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہے۔ یہ شراب پر سزا کیوں ہے؟ اس لیے کہ شراب پی کر بندہ آپے سے باہر ہو جاتا، اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، ہوش ٹھکانے نہیں رہتے اس کے۔ اسی طریقے پر آبرو کی حفاظت ہے، تو یہ زنا کی سزا کہے کو ہے تاکہ آبرو محفوظ رہے۔ یہ بڑے بڑے مقاصد ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا ایک مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے یا حکم دیا ہے، مثلا قاتل کو قتل کیا جائے گا، ڈاکے مارنے والے، اسلامی ریاست میں بغاوت کرنے والے، تفصیل ہے،
ان کی ایک سزا قتل بھی ہے۔ احادیث اسی طرح حربی کافر صحیح اسلامی شرائط کے مطابق اسلام کے ماننے والے کفر والے ان کے درمیان جنگ ہو تو جو کافر سامنے آئے گا اس کی گردن اڑائی جائے گی۔ احادیث میں ہے شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اور جرم ثابت ہو جائے تو سزا میں رجم کیا جائے گا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ اللہ اکبر، پتھر مار مار کے ہلاک۔ کیوں اتنا سخت؟ کیوں؟ تاکہ یہ حرکت نہ ہو، تاکہ گھرانے محفوظ رہیں، گندگی سے گھرانے و معاشرے محفوظ رہیں۔ اللہ اکبر۔ تو احادیث میں آیا شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اور جرم ثابت ہو جائے، تفصیل ہے تو وقت کی اتھارٹی کے تحت رجم کیا جائے گا۔ اور مرتد ہو جانے والا اپوسٹیٹ اسے کہتے ہیں جو دین سے پھر جائے، اسلام کو ماننے والا تھا اسلام سے پھر جائے، تفصیل ہے، اس کو سمجھنے کا موقع دیا جائے گا، دلائل اس کے سامنے رکھے جائیں گے، اس کے آرگومنٹس ان کا جواب دیا جائے گا، پورا کھلا ماحول اس کو دیا جائے گا سوچنے کے لیے، غور و فکر کے لیے، ڈیبیٹ کے لیے، اور بتایا جائے گا پھر بھی اگر تو اسلام کو چھوڑ رہا ہے تو تیری گردن اڑے گی۔ تو 99.99% کیا امکان ہے؟ نہیں کرے گا نا، ورنہ اس کو دیکھ کے 10 اور بھی مرتد ہوں گے تو اس لوگوں کا عقیدہ اور ایمان جائے گا نا۔ تو مرتد کی سزا بھی کیا ہے؟ اپوسٹیٹ ہے۔ آج کچھ آپ کو معاف کیجیے گا، یعنی قتل ہے اس کی سزا، اپوسٹیٹ کی سزا۔ یہ وہ چند مقامات ہیں۔ گستاخ رسول کے بارے میں بھی امت کے فقہا کی بڑی رائے یہی ہے کہ قتل کیا جائے گا۔ تو یہ چند مقامات ہیں جہاں شریعت نے کسی کی جان لینے کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ ہر انسانی جان محترم ہے۔ اور اسلام کا ورڈکٹ کیا ہے؟ آج ہمارے لاشیں دنیا میں سب سے زیادہ گر رہے ہیں مسلمانوں کے۔ آج کوئی حقوق انسانی کا چیمپئن کھڑا ہے UN کے اندر؟ چلڈرن کی ویلفیئر کی بات کرنے والے، عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے، کمزوروں کے حقوق کی بات کرنے والے، جو اپریسڈ لوگ ہیں ان کے حقوق کی بات کرنے والے، کوئی آپ کو عالمی کانفرنس ملی ہے کشمیر والوں کے لیے، فلسطین والوں کے لیے، عراق والوں کے لیے، افغانستان والوں کے لیے، برما والوں کے لیے، چیچنیا والوں کے لیے، بوسنیا والوں کے لیے؟ یہ ڈرامے بازی ہے ہمارے ساتھ، یہ منافقت ہے ان لوگوں کی۔ کوئی ایک کانفرنس آپ کو عالمی ملی ہے؟ نہیں ملے گی آپ کو۔ کیوں؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور ہم پر سب سے بڑا لیبل ہے، ہم کیا ہے؟ دہشت گرد ہیں۔ ارے دہشت گردی کے شکار سب سے بڑے ہمیں، لاشیں ہمارے گر رہے ہیں۔ اور پھر بھی ہم سنائیں گے اللہ کا کلام کیا کہتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں، جس نے ایک جان کو قتل کیا فقتل الناس جميعا، اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، irrespective مسلم یا نان مسلم، irrespective، چاہے مسلمان یا غیر مسلم، ایک بندے کو قتل کیا جس نے جان بوجھ کر بلا کسی وجہ کے۔ حق کی وضاحت ہو گئی کہاں کیا جا سکتا ہے؟ بلا وجہ کے، ساری انسانیت کو اس نے قتل کیا۔ ومن احیاہا، اور جس سے ایک انسان کی جان بچائی اس سے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ اسلام کا ورڈکٹ ہے۔ ہم کتنے ہمارے لاشیں گر جائیں گے مگر ہم قرآن کا یہ حکم بیان کریں گے، بھائی ہم یہ ماننے والے ہیں، ہم دہشت گردی کے سب سے زیادہ افیکٹیز ہیں، اور ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا ورڈکٹ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے محترم نے حرام ٹھہرایا اس کو قتل نہ کرو مگر یہ کہ حق کے ساتھ، جہاں شریعت نے گنجائش دی یا حکم دیا۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے وصیت جو اللہ تمہیں فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، 2-3 باتیں مختصر اور رکھنی، آئندہ پھر یہ بیان مزید کبھی مکمل کریں گے۔ یہ 5 باتیں آئی ہیں 10 میں سے اللہ ہمیں سمجھنے کی، اور ہمیں ہمارا دین جس کو ہم مانتے ہیں اس کی خوبصورتی جو سامنے آتی ہے اس کا یقین عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے، اور اس کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ کل 9 نومبر ہے، بہت خوشی جی، اقبال کی چھٹی منا رہے ہیں ہم لوگ۔ اقبال کی چھٹی تو کر چکے ہیں ہم لوگ، اب ہم چھٹی بھی منائیں گے۔ اور کچھ لوگ بیچارے تھوڑا سا وہ حسرت کا شکار ہوں گے کہ سیٹرڈے کو چھٹی آ گئی، کہ جمعے کو آتی تو لانگ ویکینڈ مل جاتا، ہم کوئی نہ کوئی پروگرام بنا لیتے، ویسی گرمی تھوڑی ابھی بہت چل رہی ہے۔ تو یہ ہمارا ہے چھٹیوں کا معیار، اور میں بار بار کھل کر کہتا ہوں، چاہے وہ محرم کی چھٹیاں ہوں، ماہ ربیع الاول کی چھٹیاں ہوں، قائد اعظم کی چھٹی ہے یا اقبال کی، کیا چھٹیاں منا رہے ہیں؟ جن کے نام پر چھٹی منا رہے ہیں ان کی زندگیاں کہاں لگی؟ انہوں نے کام کیا کیے تھے، اس مشن کا کوئی بیان، اس محنت کا کوئی بیان، اس ویژن کا کوئی بیان۔ اقبال کی چھٹی منائیں گے ہم۔ اقبال کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا۔ 1930 کے خطبے میں اگر ایک اسلام علیحدہ ریاست ہمیں مل گئی تو اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے ہم پریزنٹ کریں گے۔ الہ آباد کا خطبہ ہے، اور اقبال قائد اعظم کو لکھ کر گئے
میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا یہاں پر، اقبال نے لکھا میں نے جہاں تک دنیا کے مسائل پر غور کیا، ان مسائل کا حل اسلامی شریعت کے سوا کہیں نہیں، مگر کیسے شریعت نافذ کریں گے جب تک کہ ہمارا اپنا ملک نہیں ہوگا۔ اقبال نے تو یہ کہا تھا، اور اقبال کہے گا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، حرم اقصی، آج وہ اقصی پکار رہی مگر ساری امت کے حکمراں بغیرت بنے ہوئے، ترجیحات میں نہیں۔ چھٹیاں منائیں گے اقبال کی، کیا خاص چھٹی منائیں گے ہم؟ دیش نکالا دیا ہم نے اقبال کو یہاں سے۔ اقبال ہماری ذلت کی وجہ بتا کر گیا ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اللہ کے قرآن کے رفاظ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں۔ ہاں ہم ہماری فورسز کے چیفز کی مدت بڑھانے کے لیے 15 منٹ میں کام کروا دیتے ہیں، ہاں ہم اپنے ججز کی تعداد بڑھوانے کے لیے 15 منٹ میں کام کروا دیتے ہیں، ہاں ہم اپنے ججز ان کے پرکس اور بینیفٹس بڑھانے کے لیے لاکھوں کا اضافہ راتوں رات کروا دیتے ہیں، نکل آیا نوٹیفیکیشن۔ ہاں ہم عدلیہ کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے جو چاہیں گے بل پاس کروا لیں گے، جو چاہیں گے ترمیم ہم کروا لیں گے، مگر شریعت کے احکام کے لیے ترامیم کرانا یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں۔ اور کوئی خوش ہو جاتے جیسے ٹرمپ امریکہ کا صدر بن گیا، تو آج کی اپوزیشن والے خوش ہیں جی ٹرمپ صدر بن گیا امریکہ کا، سبحان اللہ۔ تو ٹرمپ کیا شریعت دے گا آپ کو لا کے؟ عدل دے گا آپ کو لا کے؟ جسٹس دے گا آپ کو لا کر؟ ڈوب مرنے کا مقام، مفادات کا مسئلہ ہے جی۔ میرے مفاد پورے ہو جائے، وہ آئین میں ترمیم کے ذریعے ہو جائے، وہ بل لا کر ہو جائے، وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہو جائے، یا باہر سے کسی کا پریشر آ جائے، سب مفاد کی جنگ ہے۔ کسی کے نزدیک اللہ کے دین کا مفاد بھی کوئی مفاد ہے؟ یہ ہمارا رونا ہے اصل میں، سب کو ہم جانتے ہیں اچھی طریقے، سب نے اپنا کلیئر رول ہمارے سامنے رکھ دیا۔ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ، کیا ماضی کے اپوزیشن اور آج حکمراں، اور کیا ماضی حکمراں اور آج کی مفاد کی جنگ ہے، مفاد کی جنگ ہے، مفاد کی جنگ ہے۔ اس لیے ذلیل ہیں آج۔ اقبال کہتا ہے قرآن تمہاری ترجیحات میں نہیں، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اور شکوہ جواب شکوہ کے اینڈ پہ اقبال کیا کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا محمد ہماری ترجیحات میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد مصطفیٰ کا لایا ہوا دین ہماری ترجیحات میں ہے؟ وہ 23 برس کی محنت آج ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، آج ہماری افواج، آج ہمارے کرتا دھرتا، آج ہمارے ممبرز آف پارلیمنٹ، آج ہماری حکمراں جماعتیں، آج ہماری اپوزیشن، کیا ان کی ترجیحات میں محمد مصطفیٰ کا دین ہے؟ اگر ہوتا تو آج ہم یہ اتنے بغیرت ہوتے اور اپنے مظلوم بھائیوں کو اس طرح چھوڑ دیتے ہم لوگ؟ غور کرنے کی بات ہے۔ چھٹی ہم منا لیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔